السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، آج وظائف کا طریقہ ایک ضروری راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے دیکھو ہم نے آپ لوگوں کے لیے مستند کتب، یہ دیکھیں کتاب الاذکار، یہ دیکھیں حصن المسلم، یہ دیکھیں عمل اليوم واللیل ابن سنی، یہ دیکھیں حصن حسی۔ یہ نہیں ہے ہم مستند طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن رات کے اعمال ہیں ہم تک پہنچے، وہ بھی آپ لوگوں کو سارے بتا چکے ہیں۔ اچھا، اور جو بزرگان دین کے مجربات میں سے وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ایک پیر کے پاس ایک بندہ گیا، بہت دور دراز علاقوں میں تھا، پہاڑوں میں تھا، تو اس نے کہا بابا جی میں اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ درویش نے کہا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھا کرو، اور کلمہ توحید 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ اس نے کہا بابا جی یہ تو میں پڑھتا ہوں۔ پھر دوبارہ کہا کہ بابا جی میں اتنے دور دراز علاقے سے آیا ہوں، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ بابا جی نے کہا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 34 بار، کلمہ توحید 1 مرتبہ پڑھا کرو۔ پھر اس نے کہا بابا جی میں بہت دور سے آیا ہوں، سفر کر کے بہت مشقت تکلیف سے گزرا ہوں۔ تو بابا جی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو وظیفہ بتا دیا بیٹا۔ اس نے کہا بابا جی یہ تو میں پڑھتا ہوں۔ بابا جی فرمانے لگے اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ کہ بیٹا آپ نہیں پڑھتے، آپ نہیں پڑھتے، اس لیے تو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ ایسے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ میرے طریقے سے پڑھیں۔ تو اس نے کہا جی کیسے پڑھوں؟ آپ کہتے ہیں یہاں سے سین یہاں سے اٹھا لے سبحان اللہ، اور ہاں عرش عظیم پہ لے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام کائنات الہیہ کو تخلیق کیا۔ تو اس نے کہا پھر یہاں سے اٹھا لو الف، الحمدللہ الحمدللہ، ہاں عرش پہ لے جائے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی ذات تعریف کے مستحق ہے کہ وہ 18,000 عالموں کو یا اس سے بھی زیادہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، ان کا رب ہے، تمام کائنات الہیہ کا رب ہے، وہی تعریف کا مستحق ہے۔ پھر اس نے کہا یہاں سے اللہ کا الف اٹھاؤ، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تمام کائنات الہیہ میں کوئی بھی مشکل ہو، بیماری ہو، آپ کی خوف ہو، تنگدستی ہو، مفلسی ہو، تو اس کو ناممکنات سے کہہ دو نا، وہ تو آپ کے لیے ناممکنات ہیں، اللہ کے لیے توڑیں، تو آپ اس کو کہہ دو اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے اس طریقے سے پڑھو، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اس طریقے سے ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کی حاجت روائی نہیں ہوئی، جو طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، روز قیامت میرا گریوان پڑھے، غلام علی شاہ کا پڑھے۔ یاد رکھیے گا یہ بہت کامل ترین اذکار ہے، یہ بہت زیادہ کامل ترین اذکار ہے، کاش کوئی پڑھنے والا ہو۔ تو میرے بھائیو یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اس لیے بات بتائی کہ جی وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کو کہا کہ میرے بیٹے آپ نے اللہ صمد کی صرف نام سنا ہے، آپ کیسے پڑھتے ہیں صمد 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 صمد؟ میں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا؟ صمد کی معنی کیا ہے؟ صمد کی معنی بے نیازی نہیں ہے، جب آپ بے نیازی میں پڑھیں گے تو آپ تو کنگال ہو جائیں گے۔ صمد کی معنی ہے سردار کے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردار ہے تمام مخلوقات الہیہ پہ، وہ ہستی جس کا کوئی کام روک نہ سکے، وہ چاہے تو کسی کا کام ہو نہ سکے، سمدی وہ ذات ہے۔ میں نے کہا 2 دن ادھر سے وظیفہ پڑھ لیا، ادھر سے پڑھ لیا، تربیت آپ لوگوں کی ہے نہیں، اس لیے لوگ شیخ کے بیعت کرتے ہیں کہ یہ گر ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے یوٹیوب پہ کہا کہ جی مجھے رجال الغیب سے یہ وہ، تو پہلے تو گریبان میں جان کر دیکھے کہ آپ رجال الغیب دیکھنے کے آپ قابل ہے بھی کہ نہیں۔ جب قابل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رجال الغیب سے ملاقاتیں بھی کروا دے گی، یہ بھی حجاب ہے۔ الہی انت مقصودی و رضوا کا مطلوبی واتنی محبت ذاتک و معرفت صفاتک، اللہ کی رضا کی طالب رہو، اللہ کے ساتھ لو لگا لو اللہ۔ تو اس طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیں، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن پڑھیں تو صحیح اس طریقے سے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی مرادات کیا ہے؟ آپ ولایت کے مالک ہو جائیں گے، آپ ولایت کے، آپ کو عطا ہو جائے گی۔ یہ 4 اذکار جو ہے نا، یہ بہت بڑے اذکار ہیں، یہ بہت بڑے اذکار ہے، اور بہت مشائخ کرام یقین کریں اس پہ قسم کھا کر کہتے ہیں، کیا قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ 4 اذکار ان طریقوں سے پڑھے، ان کی حاجت روائی نہیں ہوئی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ دنیا حدیث میں آتا ہے دنیا ما فیہا سے زیادہ وزنی ہے، یہ جہاں سورج کی کرنیں پڑتی ہو وہاں سے یہ زیادہ وزنی ہے۔ تو آپ دیکھیں، تھوڑا سا سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کریں، اور کسی صاحب روح کے ساتھ، صاحب علم کے ساتھ، ان کی صحبت میں بیٹھ کر پڑھا کریں۔ جب اپنے سے آپ لوگ ضربے دیں گے تو پھر تو ایسے کام نہیں کرے گا۔ تو آپ وہی وہ بابا جی کی بات کو ذرا سنیں کہ بابا جی نے کیا کہا کہ بیٹا آپ ذکر تو کرتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں نا جی، آپ ذکر کرتے نہیں ہیں۔ جب اس نے طریقہ بتا دیا تو جو سائل تھا، جو آنے والا بندہ تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں، اعلیٰ ترین اذکار کا مجموعہ یہ 4 اذکار ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ کیسے دعا قبول ہوگی؟ سید ام سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے کوئی ایسے کلمات سکھا دے جن کے ساتھ میں دعا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہو، اس کے بعد اپنی ضرورت کا سوال کرو، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ مسند احمد جلد 7 1220 اسناد حسن۔ یہ توحید برے 4 کلمات پورے دین کا خلاصہ ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ان مبارک کلمات کے ذریعے ایک سچا مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق اپنے جذبات، احساسات اور عقائد کا اظہار کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی بات، اس کا ہر فیصلہ، اس کا حکم ہر قسم کے عیب اور ظلم سے پاک ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ کا معنی ہے کہ مجھے نعمتیں دینے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے، میرا خالق ہے، اور میں ہر پل اس کی حمد، اس کی ثنا اور تعریف کرتا ہوں۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت، میری محبت، میری اطاعت کے لائق صرف میرا اللہ ہے جو میرا خالق ہے، اور وہی میرا سب کچھ ہے، میری سب امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ نمبر 4، اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اس کی بات بھی بڑی ہے، اس کی شان بھی بڑی ہے، اور اس کا فیصلہ اور حکم بھی بڑا ہے۔ تو مسلمان ان کلمات کو
سوچ سمجھ کر پوری محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو شرک، ظلم اور ہر قسم کے گناہ سے بچا کر اس کے دلم کو نرم کرتے ہوئے اپنی رحمت کے سب خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ تمام مسلمان ان مبارک کلمات کو غمی، خوشی، سفر، حضر اور اکثر اوقات پڑھتے رہا کریں۔ ان کے پڑھنے سے جو خیر ملتی ہے وہ تحریر میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم نے تو بتا دیا، اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے عمل کرنا کہ آپ اس طریقے سے پڑھیں۔ آپ کے حالات بدلتے ہیں کہ نہیں؟ والسلام علی من اتبع الہدی۔